یہاں تک کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی روایت نقل کی ہے، ایک صحابی دور دراز کے سفر پہ چلے گئے اور اس سفر کے اندر اس کا گدھا مر گیا، سواری مر گئی۔ ظاہر اس زمانے میں یہی سواریاں تھیں اور کوئی اور ذرائع ابلاغ تھے نہیں، مواصلات کے کوئی نظام تھے نہیں، گدھا مر گیا، مدینے پہنچنا ہے۔ تو سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغمبر تھے ان کا گدھا بھی تو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا تھا، قرآن کریم میں اللہ نے حضرت عزیر کو بھی ان کے گدھے کو بھی جب وہ وفات دے دی تو 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ اللہ اکبر کر کے 2 رکعت نماز حاجت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک ایسا راز ہے، آپ ہر کام اس سے منوا سکتے ہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وضو کرو، اللہ اکبر 2 رکعت نماز حاجت پہ کھڑے ہو جاؤ، اس کے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دو، اللہ ہاتھ کے ہاتھ پورا کرتا ہے۔ ہم سے فرض پورے نہیں ہوتے، آپ کہیں گے آپ مفتی صاحب آپ نے نفلوں کا بھی حکم دے دیا ہے، فرض بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں۔ نہیں، یہ نفل پڑھ لو گے تم، کیونکہ اس میں اپنا مطلب ہے نا، اپنا مطلب ہے کہ یار 2 رکعت نماز حاجت سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یار قرضہ بھی مل جائے گا، دکان بھی چل جائے گی اور مکان بھی مل جائے گا، ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں، لہٰذا 2 رکعت پڑھ لو۔ لیکن یہ عجیب راز، 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا، اللہ میں تیرے حبیب کے مدینہ طیبہ پہنچنا ہے، میری سواری مر گئی ہے، اے اللہ اگر تو عزیر کے گدھے کو زندہ کر سکتا ہے تو میں بھی تیرے محمد کا غلام ہوں، میرے گدھے کو زندہ کر دے۔ یہ دعا کی، ہاتھ منہ پہ پھیرے ہیں تو کان جھاڑتا ہوا گدھا کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا گدھا۔ کیا ایمان ہے! یعنی میں اس پر حیران نہیں ہوتا کہ گدھا زندہ ہو گیا، میں حیران اس پہ ہوتا ہوں اس صحابی نے اس مرے گدھے کی زندگی کی دعا کی، کیونکہ آج ہم کسی مرے کی زندگی کی دعا نہیں کرتے ہیں؟ خدا نہ خواہ کسی کا باپ مر گیا، ماں مر گئی، کوئی پیارا مر گیا، کبھی آپ نے سوچا آپ کا بس مر گیا دیٹس اٹ، قصہ ختم ہے نا؟ کبھی آپ نے نہیں سوچا میں دعا کروں یا اللہ زندہ کر دے، کبھی نہیں کیا۔ کیوں؟ ہمارا ایمان، ہماری نگاہ اوپر نہیں نیچے ہے، نیچے جب نظر آتی ہے اسباب میں، اور جی ڈاکٹر نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، رونا پیٹنا شروع کر دیا، مر گیا، یہ ہوتا ہے نا۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ آ گیا، ڈاکٹر نے کہا جی سوری، ہم نے بڑی کوشش کی، ہم آپ کے ابا جی کو بچا نہیں سکے، ویری سوری، یہ ہوتا ہے، آپ نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ نگاہ ہمیں ان اسباب پر ہے۔ صحابہ کی نگاہ رب الاسباب پر ہوتی تھی، وہ سوچتے تھے کہ یار اس کو چھوڑو، وہ تو زندہ کر سکتا ہے، وہ ان کی نگاہ وہاں ہوتی تھی۔ تو اس کا یہ دعا کرنا مردے گدھے کے لیے حیران کن بات ہے۔ کمال ایمان تو یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھ کر اتنا یقین اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی طاقت تو ہے کہ اس گدھے کو زندہ کر سکتی ہے، بھلے اسباب سارے منقطع ہو گئے زندگی کے، نہیں، اللہ کے سامنے اسباب کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ چاہے تو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دے، وہ چاہے تو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، وہ چاہے تو اماں ہوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دے، وہ چاہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، وہ چاہے تو سب دنیا کو ماں باپ کے ملاپ کے ساتھ پیدا کر دے، تو وہ اس کی طاقت ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ نہیں، اسی اللہ سے میں مانگو، اے اللہ میرے اس گدھے کو تو زندہ کر دے، اس لیے کہ تو نے پہلے عزیر کا گدھا بھی تو زندہ کیا تھا۔ دعا کی، گدھا زندہ ہو گیا۔ دیکھو میرے دوستو بزرگو، یہ ہے یہ ایمان اور یقین۔